پاکستان کی اگلی سیریز ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان پہنچ چکی ہے۔ اس سے پہلے وہ 3 روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی۔ امام الحق پاکستان شائنز کی قیادت کریں گے۔ ان میں سے کون سا پلیئر پاکستان کی مین ٹیم میں آ سکتا ہے، مین سکواڈ میں بھی آ سکتا ہے، ہم اس چیز کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے کہ پاکستانی ٹیم میں 5 کون سی تبدیلیاں لازم ہونا چاہیے، کنڈیشن کے اعتبار سے اور ضرورت کے اعتبار سے بھی۔ اور کچھ پلیئرز کی فارم تو بہت ہی خراب چل رہی ہے، ان پلیئر کی بھی چھٹی ہوگی۔ اور سائم ایوب کا متبادل کون ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ہمیں اصل میں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے کون سے پلیئر اپنے ملک میں اچھا پرفارم نہیں کر رہے۔ بعض اوقات دورہ آسٹریلیا اور دورہ ساؤتھ افریقہ جیسے جو کنڈیشن ہیں ان میں بہت سارے ایشیائی بیٹرز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کارکردگی یا اس ٹور کی کارکردگی کی بنا پر کسی کھلاڑی کو ڈراپ کرنا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کھلاڑی اپنے ملک میں بھی پرفارم نہیں کر رہا تو پھر ہمارے خیال میں اس کا باہر چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اور اگر ہم 2024 سے دیکھیں یا گزشتہ 2 سالوں سے دیکھیں تو پاکستان کے وہ پلیئر جو کہ اپنے ملک میں بھی ویسی پرفارمنس نہیں دے رہے، انہیں ڈراپ کر دینا چاہیے۔ اور ویسے بھی کنڈیشن کے اعتبار سے پاکستان کی خاص طور پر بولنگ لائن میں کافی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم ویسٹ انڈیز کی بات کریں تو گو کہ وہ پاکستان سے بھی نیچے ہے آئی سی سی کے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے پوائنٹس ٹیبل پر، لیکن اس کو ایک کمزور ٹیم نہیں کہہ سکتے۔ اس نے گزشتہ جو انڈیا کے ساتھ ہوم سیریز کھیلی بھرپور مقابلہ کیا، انہوں نے ایک ٹیسٹ میچ اس میں ڈرا کیا، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی ایک میچ ڈرا کیا، اور جو سیریز بنگلہ دیش کے ساتھ کھیلی وہ 1-1 سے برابر کی۔ تو اوور آل وہ مقابلہ کرتی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے ان کو کامیابیاں نہیں مل سکی، لیکن ہم ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک فارغ ٹیم ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ٹیم کی سلیکشن کرنا ہوگی۔ اگر ہم 2022 سے اپنے بولر کی کارکردگی کا جائزہ لیں تو ہمارے بولرز کی کیا صورتحال ہے دیکھیے۔ نعمان علی نے سب سے زیادہ 36 وکٹیں حاصل کی اپنے ملک میں، اور ابرار احمد نے 29 وکٹیں حاصل کی۔ ساجد خان نے صرف 5 ٹیسٹ میچز میں 23 وکٹیں حاصل کی۔ پیسر میں صرف نسیم شاہ کی کارکردگی بہتر ہے، 20 وکٹیں حاصل کی۔ زاہد محمود نے صرف 4 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں، 13 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ صرف 6 اننگز میں بولنگ کرانے کا موقع انہیں ملا ہے۔ شاہین افریدی نے 5 ٹیسٹ میچز میں صرف 12 وکٹیں حاصل کی ہیں، اور انہوں نے فی وکٹ کے لیے 45 رنز دیے ہیں۔ یہ تمام بولرز میں سب سے مہنگی ایوریج ہے، یعنی وہ اپنی کنڈیشن میں زیادہ کامیاب نہیں رہے۔ آغا سلمان کسی حد تک کامیاب ہیں، لیکن ایوریج ان کی بھی بہتر نہیں ہے۔ خرم شہزاد کی کارکردگی بہرحال ٹھیک ہے، جو کہ بنگلہ دیش کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز میں کھیلے تھے، 3 اننگ میں 9 وکٹیں حاصل کی تھی۔ محمد علی کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے۔ امیر حمزہ کی 3 ٹیسٹ میچوں میں 6 اننگ میں صرف 4 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں۔ تو یہ پرفارمنس ہے ہمارے بولرز کی، تو اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کس کو ڈراپ ہونا چاہیے۔ اگر بیٹرز کی بات کریں تو جو ہماری بیٹنگ لائن ہے وہ چند بیٹر کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ محمد رضوان کی کارکردگی جو کہ مجموعی طور پر 2024 سے ہوم کنڈیشن میں اچھی ہے، لیکن بنگلہ دیش کے خلاف راولپنڈی ٹیسٹ میچ کی ایک اننگ میں 171 رن ناٹ آؤٹ، دوسرے ٹیسٹ میں 51 رن بنانے کے بعد ان سے کوئی بھی 50 نہیں بنے، یعنی کہ بنگلہ دیش کے خلاف اگلے ٹیسٹ میچز میں بھی اور انگلینڈ کے خلاف بھی پوری 3 ٹیسٹ میچز چونکہ ہوم سیریز میں تھے وہ ایک بھی 50 نہیں کر سکے، صرف 2 بار 40 رنز کی حد پار کی ہے۔ تو ایک سوال ان کے اوپر بھی ہے۔ سعود شکیل کی کارکردگی بڑی شاندار ہے۔ گزشتہ جو آخری میچ کھیلا انہوں نے راولپنڈی میں اپنے ملک میں، اس میں سینچری سکور کی تھی۔ راولپنڈی کے مقام پر آغا سلمان کی کارکردگی بڑی شاندار رہی ہے، اور وہاں پر بابر اعظم اور عبداللہ شفیق کی کارکردگی بہت مایوس کن تھی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ بابر اعظم جو کہ لگاتار 3 اننگ میں 50 سکور کر رہے ہیں، 2 سال کے بعد ان کی فارم واپس آئی ہے، تو اس لیے انہیں ڈراپ کرنے کا رسک نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز ہے جو انہیں موقع فراہم کر سکتی ہے اور بھرپور انداز میں واپس آنے کا فارم میں۔ اب اس صورتحال کے بعد پاکستان کی 3 چینجنگ ہو سکتی ہیں، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ جو ساؤتھ افریقہ کے لیے پاکستان کا سکواڈ تھا، بیٹر میں شان مسعود برقرار رہیں گے۔ ان کے اوپر جو سوالیہ نشان لگ چکا تھا وہ گزشتہ اننگ میں 145 رن بنا کر وہ مٹا دیا گیا ہے۔ سعود شکیل وائس کیپٹن ہیں، برقرار رہیں گے۔ محمد رضوان کو موقع دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ سائم ایوب کی جگہ امام الحق اور عبداللہ شفیق کی جگہ کون آتے ہیں، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور یہ بھی کہ کیا واقعی عبداللہ شفیق کو برقرار رکھا جا سکتا ہے،
اور ایک چیز ہے، بابر اعظم، حسیب اللہ خان اور کامران غلام کو ان کے ٹیم کے سکواڈ میں برقرار رکھے جانے کے کبھی امکان موجود ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں آل راؤنڈرز کی۔ عامر جمال کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جن کی بولنگ کارکردگی خاص نہیں رہی، اور انگلینڈ کے خلاف جو گزشتہ ہوم سیریز کھیلی ان میں بھی ان کی کارکردگی کچھ خاصی نہیں رہی، اور ویسے بھی ملتان میں دوبارہ سوئنگ پیچز بنائی جا رہی ہیں، اس لیے میرے خیال میں جو عامر جمال کا جو کردار ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ان کی جگہ کون آتا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ان کی جگہ برقرار رکھی جاتی ہے یا نہیں رکھی جاتی، یہ ایک چیلنج بنے گا۔ سلمان علی آغا کی جگہ پکی ہے، خرم شہزاد کو کھلایا جا سکتا ہے۔ نسیم شاہ، اب آپ کے پاس چوائس ہیں، نعمان علی ہیں، لیکن میرے خیال میں امیر حمزہ اور محمد عباس کی جگہ نہیں بنتی۔ اگر آپ نے سپن پچز اختیار کرنی ہے تو محمد عباس وہاں پر کامیاب ہوتے ہیں جہاں پر فاسٹ بولر کو سوئنگ ملتی ہے، جیسا کہ سینچورین میں یا انگلینڈ کی کنڈیشنز میں۔ لیکن اگر آپ نے اس ٹائپ کی پچز بنانی ہے تو پھر میرے خیال میں محمد عباس کی سلیکشن نہیں بنتی، اور ان کی جگہ زاہد محمود کو لایا جائے، اور جبکہ امیر حمزہ کی جگہ ساجد خان کو۔ یہ پاکستان ٹیم میں 5 مجموعی تبدیلیاں ہیں۔ ایک سائم ایوب کی جگہ امام الحق، عبداللہ شفیق کی جگہ کسی کو لایا جا سکتا ہے، یہ تبدیلی یہاں ہو سکتی ہے۔ عامر جمال کی جگہ بھی کسی کو لایا جا سکتا ہے، جبکہ 2 تبدیلیاں محمد عباس اور امیر حمزہ کو ڈراپ کر کے زاہد محمود اور ساجد خان کو لانے کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو میں نے تجویز کی ہیں، اور میرے خیال میں ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ جیسی کنڈیشن میں کھیل رہے ہو ویسے ہی آپ کو تیاری بھی کرنی چاہیے، ویسے ہی آپ کو پلینگ 11 تیار کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے سوئنگ پچز بنانی ہے، کیونکہ پاکستان کو جو حالیہ 2 کامیابیاں ملی ہیں، اس لیے میرے خیال میں پاکستان پہلی کوشش تو وہی کرے گا کہ جہاں کمفرٹیبل زون ہے اسی میں جا کر میچ کھیلا جائے، یعنی کہ سپن پچز میں۔ تو اس کنڈیشن میں پھر اتنے فاسٹ بولر کا ہونا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے، اور شاہین افریدی کے حوالے سے کچھ لوگ کہیں گے کہ ان کو واپس آنا چاہیے، ویسے بھی وہ بنگلہ دیش کی پریمیئر لیگ کھیل رہے ہیں، اور ان کی پرفارمنس اس فارمیٹ میں میرے خیال میں اطمینان بخش بھی نہیں ہے، ان کی فٹنس بھی میرے خیال میں اس لیول کی نہیں ہے۔ تو اس لیے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی میں اگر ان کو لے جاتے ہیں تو انہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف آرام دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، کہ البتہ نسیم شاہ پاکستان کی ضرورت ہو سکتے ہیں اس سیریز میں، کیونکہ پاکستان کے حالیہ 2 برسوں میں فاسٹ بولر میں ٹیسٹ فارمیٹ میں وہی ایک کھلاڑی ہیں جس کی کارکردگی اچھی ہے۔ خرم شہزاد دوسرے فاسٹ بولر ہیں۔ محمد عباس کا کم بیک بڑا شاندار ہوا تھا، لیکن جو کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میچ میں ان کی کارکردگی رہی ہے اور ان کی ایوریج رہی ہے، لیکن اگر پھر بھی فاسٹ بولنگ پچز ہیں تو محمد عباس کی جگہ بنتی ہے، لیکن اگر سپن پچز ہیں تو میرے خیال میں محمد عباس کو بھی ڈراپ کر دینا چاہیے۔ تو یہ سینیریو ہے، اب اس کے حوالے سے سلیکٹر نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ اس اسکواڈ سے کتنا مطمئن ہیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کوئی چینجنگ چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔